يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا. تقریر کریں حافظ محمد صالح سے. جناب والا، صبح سویرے سرزمین ہندوستان عبداللہ نامی ایک سچا مسلمان عاشق پاکستان مہاجر خواتین کی اندوہناک داستانوں سے پریشان اپنی چاروں بیٹیوں کو خوبصورت کپڑے پہننے اور تیار ہونے کا حکم دیتا ہے. تیار ہو جانے پر چھوٹی بیٹی خوشی سے چہکتی ہوئی اپنے بابا سے سوال کرتی ہے، ہم پاکستان جائیں گے نا بابا؟ برستی آنکھوں کو بیٹی کی چادر کے پلو سے پوچھتے ہوئے بابا جواب دیتے ہیں، جی بیٹی، ہم اس پاکستان پر قربان ہو جائیں گے جہاں بیٹیوں کی عزت محفوظ اور عظمت بلند رہے گی. یہ کہہ کر عبداللہ صاحب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں، یا خدا، آپ کی یہ امانتیں میں آپ کے سپرد کر کے اسلامی مملکت کی تعمیر میں اپنا حصہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے. ان معصوم کلیوں کو ہندو درندوں کے شر سے بچانے کے لیے عبداللہ چاروں بیٹیوں کو یک کے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ قبول فرمائیے. یہ عجیب دلگیر منظر دیکھ کر فضائے ہند بزبان حال کہتی ہے، اب بانٹ لو ہندوستان، لے لو پاکستان. جناب والا، سر شام سرزمین ہندوستان مہاجرین پاکستان ہجرت پاکستان کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی سنبھالے، بیوی بچوں کو تھامے عزم صبر ہے، قافلہ در قافلہ بھاگتے دوڑتے چھپتے چھپاتے اسٹیشن کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری طرف گھات لگائے ہاتھوں میں کرپانے لیے ہندو سکھ وحشی بھیڑیے مہاجر عورتوں کے مقابل آتے ہیں، بہت بے دردی سے انہیں قتل کر دیتے ہیں، پھر ان کے بازو اور گردن سے زیورات کھینچ نکالتے ہیں. انسانیت سے عاری یہ فرعونی مزاج کمینے بے دریغ لاشیں گراتے چلے جاتے ہیں کہ خرامہ خرامہ چلتی ایک معصوم جان کے وزن سے بوجھل حاملہ عورت کے پیٹ پر وار کر کے فرعونیت کو بھی شرمسار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب بانٹ لو ہندوستان، لے لو پاکستان. جناب والا، ٹرین آگے بڑھتی ہے. اسٹیشن پر موجود قائدین تحریک پاکستان استقبال مہاجرین کے لیے آگے بڑھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ پہلی بوگی سے نکلنے والے عظیم مہاجرین کو وہ گلے لگائیں گے. کچھ دیر گزرتی ہے مگر مسافر باہر نہیں آتے. قائد دل میں آنے والے پرخطر خیالات پر کنٹرول کرتے ٹرین میں جانتے ہیں. خون سے رنگین پوشاکیں اور کٹے سر دیکھ کر قائد کا دل بھر آتا ہے اور وہ کود کر ڈبے میں داخل ہوتے ہیں. اندر کے قیامت خیز مناظر دیکھ کر قائد کا دل خون کے آنسو بہانے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. صبر و استقامت کا یہ پہاڑ بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بے اختیار ساون کی جڑی لگ جاتی ہے. ٹرین کا یہ ڈبہ بزبان حال گاندھی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے پکار اٹھتا ہے، اب بانٹ لو ہندوستان، لے لو پاکستان. جناب والا، اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا یہ حسین چمن شہیدوں کے مبارک لہو سے سینچا گیا تھا اور آج بھی انہی کی قربانیوں کی مرہون منت چل رہا ہے، ورنہ ہم نے اس کے اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. خدا را اس 75 سالہ بوڑھے مسلم وجود پر رحم کیجئے، رحم کیجئے، رحم کیجئے.
ورنہ بروز قیامت شہدائے پاکستان کی روح ہے ہم سے پورا حساب لیے بغیر ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گی. وما علیہ